بادشاہ نے وہ جناب صندوق کھلوایا اور کھولا جب تو دیکھا اس میں ایک پھٹا پرانا سا لباس پڑا ہوا ہے جس کو پتہ نہیں کتنے پیون لگے ہوئے تھے. وہ کہنے لگا یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، جب میں تمہارے دربار میں آیا تھا نا تو میں یہ لباس پہن کے آیا تھا. میں اپنی اوقات کو بھولتا نہیں ہوں، میں روزانہ آتا ہوں، اس صندوق کو کھولتا ہوں اور اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں تیری یہ اوقات تھی. آج اگر تو اتنے مقام پر پہنچ گیا لیکن تیری اصلیت یہی ہے، تیرا یہی لباس ہے. آج حقیقت میں دیکھا جائے 4 پیسے ہمارے آ جائے ہم اپنی اوقات کو ہی بھول جاتے ہیں. ہم تکبر کرنے لگنے، ہم بندے کو بندہ نہیں سمجھتے. 4 وہ مسئلے آ جائیں بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے. 4 پیسے آ جائیں، گاڑی آ جائے، کوئی اور چیز آ جائے، اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں، اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں. اور ایک بات میری یاد رکھو، جب بندہ اوقات سے باہر ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اوقات یاد بھی کروا دیتا ہے. محمود ایک بادشاہ تھا اور ایاز اس کا بڑا فرما بردار غلام تھا، اور فرما برداری کی وجہ سے اس نے تھوڑے سے عرصے میں ہی بادشاہ کی نظر میں بہت اونچا مقام حاصل کر لیا ہوا تھا. اور ایک بات میری یاد رکھنا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے تو پھر حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں. کون پیدا ہو جاتے ہیں؟ حسد کرنے والے. حسد کیا چیز ہے اس کے بارے میں بھی میں عرض کروں. حسد انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ حسد کی آگ میں بندہ خود ہی جلتا رہتا ہے. حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کو رب تعالیٰ نے کوئی شے عطا کی ہے، کوئی انعام دیا ہے. مثلا کسی کو کوئی گاڑی مل گئی، کوئی مکان مل گیا. اب میں یہ کہوں کہ یہ بندہ بھلا اس قابل تھا، اس کو کیوں مل گیا؟ اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، مجھے ملنا چاہیے تھا. لہذا اس کی یہ نعمت تباہ و برباد ہو جائے، یہ مجھے مل جائے. یعنی کسی کی عزت یا اس کے اوپر جو انعام کی رب نے بارش کی ہے اس کو دیکھ کر جلنا کہ اس کو کیوں مل گیا، اور اس کی تباہی چاہنا، اس کا زوال چاہنا اور اپنے لیے اچھائی چاہنا. یہ کہنا کہ اس کی نعمت چھن کر مجھے مل جائے. اس کو کیا ملتے ہیں؟ تو بہرحال ایاز جو تھا نا، ایاز، اس کے بارے میں حاسدین پیدا ہو گئے. حسد، ہائے اس کو یہ مقام کیوں مل گیا، ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اور یہ کل کا آ کے اس مقام پر پہنچ گیا. حسد کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے ایک ترکیب بنائی کہ اس پر کوئی الزام لگایا جائے تاکہ بادشاہ کی نظر سے اس کو اس میں ڈی گریڈ کیا جائے. تو اس پر ایک چوری کا الزام لگا دیا. کوئی انگوٹھی تھی ہیرے کی، گم ہو گئی، وہ کہنے لگے جی اسی نے چرائی ہے. بادشاہ کو خوب بھڑکایا، اس کے خلاف خوب بھڑکایا. خیر بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، تحقیق کرو، اس کی تلاشی لو. انہوں نے کہا بادشاہ سلام نا، آپ خود جاؤ، آپ اس کو بڑا سمجھتے ہو، بڑا اچھا ہے، دیکھنا اس کے پاس سے یہ انگوٹھی ملے گی. ٹھیک ہے جی، لو جی، پہلے اس کی ساری جامع تلاشی لی گئی، انگوٹھی نہ ملی.
انہوں نے کہا جی اس کے گھر کی بھی تلاشی لو۔ گھر کی تلاشی لینے چلے گئے تو ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، آپ میرے گھر آ گئے ہیں تو میرا گھر سب کچھ، میں بھی آپ کا غلام ہوں، یہ سب کچھ آپ کا ہی ہے، لیکن ایک میری ریکویسٹ ہے، آپ سارے گھر کی تلاشی لے لو لیکن ایک اس صندوق کو نہ کھولنا، اس صندوق کو نہ کھولنا۔ چھوٹا سا صندوق تھا، وہ باقی جو تھا نا وہ پکے ہو گئے۔ انہوں نے کہا دیکھے اینے وچی سب کچھ ہے انہیں دیکھو پہلے ہی منع کر دیا، اس میں ہی ہوگی۔ لو جی سارے گھر کی تلاشی لی گئی، وہ انگوٹھی نہ ملی۔ انہوں نے کہا جناب ہے ہی ایدے چھے، اس نے پہلے کہہ دیا کہ جناب اس کو نہیں دیکھنا، تو اسی میں تو سارا کچھ ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا چلو اس کو بھی کھولو۔ اب وہ بادشاہ کے آگے ریکویسٹ ہی کر سکتا، زبردستی تو نہیں نہ کر سکتا، خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے وہ جناب صندوق کھلوایا اور کھولا جب تو دیکھا اس میں ایک پھٹا پرانا سا لباس پڑا ہوا ہے جس کو پتہ نہیں کتنے پیون لگے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، جب میں تمہارے دربار میں آیا تھا نا تو میں یہ لباس پہن کے آیا تھا۔ میں اپنی اوقات کو بھولتا نہیں ہوں، میں روزانہ آتا ہوں، اس صندوق کو کھولتا ہوں اور اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں تیری یہ اوقات تھی۔ آج اگر تو اتنے مقام پر پہنچ گیا لیکن تیری اصلیت یہی ہے، تیرا یہی لباس ہے۔ آج حقیقت میں دیکھا جائے 4 پیسے ہمارے آ جائے ہم اپنی اوقات کو ہی بھول جاتے ہیں، ہم تکبر کرنے لگتے ہیں، ہم بندے کو بندہ نہیں سمجھتے۔ 4 وہ مسئلے آ جائیں بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے، 4 پیسے آ جائیں، گاڑی آ جائے، کوئی اور چیز آ جائے، اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں، اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات میری یاد رکھو، جب بندہ اوقات سے باہر ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اوقات یاد بھی کروا دیتا ہے۔ وہ مالک ہے یار، ایک پل میں چاہے بادشاہ کو پکڑ کے فقیر بنا دے، فقیر کو پکڑ کے بادشاہ بنا دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ۔ انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ میں یقین جانو صبح فجر کی نماز پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ پوائنٹ آیا، میں نے کہا یہ دیکھو محمود کے کتنے غلام ہوں گے یار، کسی کا نام نہیں ہے، ایاز کا نام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اپنی اوقات کو بھولا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بلند کر دیا۔ جو اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں کتنے کتنے اونچے مقاموں پر رہنے والے نام و نشان تک مٹ جاتے ہیں۔ یار انسان کو اپنی اوقات کو بھلانا نہیں چاہیے۔ آج طاقت آ گئی ہے، جوانی آ گئی ہے، بندے کو بندہ نہیں سمجھ رہا۔ ارے تو ذرا سوچ تو صحیح، تیری ابتدا کہاں سے ہے؟ وہ ایک پانی کا قطرہ جو ناپاک کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک کر دے، اس سے تجھے بنایا گیا ہے۔ اور جو تو پھر رہا ہے پیٹ کے اندر غلاظت اٹھا کر پھر رہا ہے، اور پھر ابھی موت آ جائے تو گھر والے کہیں گے نکالو اس کو، بدبو نہ آنے لگ پڑے۔ یہ انسان کی اوقات ہے تو پھر اکڑ رہا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، کہتا ہے میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ 4 پیسے آ جائے اپنے رشتہ داروں کو بھلا دیتے ہیں، غریبوں کو دھکے دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ فرمایا وہ بندے جو اپنے مال کو گن گن کے رکھتے ہیں اور غریبوں کو نہیں دیتے، فرمایا قیامت کو زنی کا مال دوزخ میں گرم کر کے ان کے چہروں پر لگایا جائے گا، ان کی پشت پر لگایا، ان کی کروٹوں کو لگایا جائے گا۔ وہ کہیں گے یہ ہمیں کاہے کا عذاب دیا جا رہا ہے؟ بتلایا گا یہ تمہارا وہ خزانہ ہے
جس کو تو گن گن کے رکھتا تھا غریبوں کو نہیں دیتا تھا، غریبوں کو دیکھ کر تیوریاں چڑھاتا تھا، چہرہ پھیر لیتا تھا، اسی چہرے پر تیرا مال لگایا جائے گا۔ غریب کو دیکھ کر کروٹ بدل لیتا تھا، اسی کروٹ پر تیرا مال لگایا جائے گا۔ پشت کر لیتا تھا، اسی پشت پر تیرے مال کو گرم کر کے لگایا جائے گا۔ خدا را تکبر سے بچو، اپنی اوقات نہ بلاؤ۔ جس کو پھل لگتا ہے پتھر بھی اسی کو لگتا ہے، جس کو پھل لگتا ہے پتھر بھی اسی کو مارا جاتا ہے۔ اور جب پتھر مارتے ہیں تو وہ درخت کیا کرتا ہے؟ پتھر کے جواب میں پھل نیچے گراتا ہے۔ فرمایا بندے تجھے بھی ایسا ہونا چاہیے، تجھے لوگ برا کہیں گے، پتھر ماریں گے، اور تو ان کو بددعائیں دینے کے بجائے دعائیں دینا۔